ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وارتدى بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ کل عین باقیہ یوم القیامہ الا ثلاثۃ اعین عین بکت من خشیۃ اللہ وعین غزت من محارم اللہ وعین باتت ساہرۃ فی سبیل اللہ صلوات بج محمد آئے اپنے سخن کا آغاز کرتے ہیں اس امام کے نام سے منجی بشریت منجی دو عالم کے نام سے جو اصل عزادار ہے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں دعا امام زمانہ سب ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں اس کے بعد کچھ عرائض عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اپنے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے معصومین کی بارگاہوں میں حضور کے لیے مریضی بیماری کو دور ہونے کے لیے ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق کے لیے بے اولادوں کے اولاد کے لیے اور ایام فاطمہ مولا امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت کے لیے 3 صلوات بھیجیں محمد و آل محمد خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں پروردگار کا اہل بیت اطہار کا کہ جس نے توفیق دی ان بزرگوں کے نورانی چہروں کو دیکھا جائے، جس نے توفیق دی کہ ہمارے جوان اور نوجوان اور ہمارے بچوں کو بہرحال ان کو نزدیک سے میں دیکھ سکوں۔ تمنا تھی بہت زیادہ بہرحال جلال پور آنے کی، شاید آج سے لگ بھگ
30 سال یعنی ایران وہی جانے سے پہلے بہرحال آئے تھے. اس کے بعد بھی بیچ میں ایک مرتبہ کہیں پروگرام شاید نہیں معلوم کون سی جگہ جہاں پہلے جلوس ہماری وغیرہ اٹھا کرتی تھی. جعفر مرحوم بھی اس وقت بہرحال زندہ تھے اس وقت, شاید یہی جگہ ہو کہاں, ہاں یاد نہیں مجھے, کہ بہرحال جلوس اٹھا تو کوئی بہت بڑا میدان تھا اور بہرحال اس جگہ پہ تقریر کی تھی, وہ شرف ملا تھا. اور اس کے بعد تقریباً 10-12 سال سے بہرحال انڈیا تو آنا ہوتا ہی نہیں, اکثر باہر ممالک میں بہرحال ادھر ہی سب رہنا. لیکن اللہ نے ایک توفیق دی, شاید یہ توفیق اجباری تھی, توفیق اجباری تھی, انڈیا آنا نہیں تھا. یہاں میں یہاں انڈیا نہیں رہتا ہوں, لیکن کرونا نے بہت سی چیزیں اچھی بھی کر دی ہیں خراب کے ساتھ ساتھ. تو بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اس اپنے منطقے میں اس جگہ پہ آنے کا مجھے شرف ملا. جس زمین سے ایک بڑے سے بڑے شاعر گزرے ہوں, جس زمین سے ایک بڑے بڑے ذاکرین گزرے ہوں, یہ وہ سرزمین جلال پور جس کو کہا جاتا ہے. کہ بہرحال یہ بر صغیر میں ہماری ایک ناک ہے, بر صغیر کی ایک ناک ہے کہ ہر جگہ ہر طرح سے آپ یہاں جو چاہیں گے جس فن میں آپ کو اس جگہ سے لوگ مل جائیں گے الحمدللہ. باہر بھی ہم لوگ جاتے ہیں, وہاں بھی اچھے لوگوں سب اپنے اسی جگہ اپنے ایریے کے لوگوں سے وہاں سب ملاقات ہوا کرتی ہے. کبھی بہرحال فرانس میں مل گئے, کبھی پہنچے موریشس میں مل گئے, افریقہ مڈغاسکر جگہ جگہ بہرحال جایا کرتے ہیں. ان جگہوں سے وہاں ملاقات الحمدللہ ہویا کرتی ہے. دعا یہی پروردگار سے اہل بیت اطہار سے, اے پالنے والے, اے میرے معبود, اے میرے معبود, ہمارے بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کا عزم عنایت کر دے. اے پروردگار, اے پالنے والے, اے میرے معبود, ہمارے نوجوانوں کو شہزادہ قاسم کا عزم عنایت کر دے. اے پالنے والے, اے میرے معبود, تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادے علی اکبر کا, ہمارے جوانوں میں علی اکبر کے صدقے میں اتحاد پیدا کر دے. اے میرے معبود, تجھ سے التجا کرتے ہیں معبود, بہت دور ہیں ہم لوگ, ایک دور خطے میں ہیں, لیکن چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ذکر کو اس جگہ سے پوری دنیا تک پہنچایا جائے. اے پروردگار, اے پالنے والے, ہماری ماں اور بہنوں کو شہزادی زینب اور شہزادی زہرا کے پردے کے صدقے میں طول عمر عنایت کر دے. بہرحال بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے, زیادہ مزاحم نہ ہوں گا آپ کا میں, کہ ایک مختصر بس خالی تعارف کے عنوان سے کہ بہرحال تقریباً 91 سے پہلے مشہد المقدس میں تعلیم کے لیے گیا. الحمدللہ ابھی بھی اس وقت اسی جگہ مشہد ہی میں موجود ہوں, اور یہ میرے لیے شاید ایک بہت بڑا شرف ہوگا کہ تقریباً 23 سال سے امام رضا کے منبر سے خطابت کر رہا ہوں. اللہ جو لوگ آئے ہوں گے زیارتوں پہ, وہاں بہرحال رواق کوثر میں امام رضا کے حرم میں بہرحال آپ کے سامنے پڑھنا ایک ذرا سا آسان ہی سمجھوں گا, لیکن امام کے سامنے لب کشائی کرنا بڑا سخت ہے. کہ اس معصوم نے یہ شرف دیا اور بہرحال اپنے حرم کی خدمت کا شرف دیا. اور امام حسین نے ایک شرف جو مجھے ایک اور عنایت کیا کہ ہر مہینے امام حسین کی زری پر میں زیارت کرتا ہوں. یہ اس معصوم کا احسان ہے کہ آدمی کروڑوں کھربوں اربوں رکھے رہ جاتا ہے, سالوں نصیب نہیں ہوتا, لیکن یہ اس حسین کے نہیں معلوم کہ اس کی کون سی دعا لگ گئی ہے, نہیں معلوم میرے مولا کی میری کون سی ادا پسند آ گئی ہے, کہ ہر مہینے اپنی بارگاہ میں حضور کا شرف دے دیا کرتے ہیں. کہ ان کے پاس انشاءاللہ وعدہ رہا اس سرزمین پہ میرا کہ جب بھی حسین کی بارگاہ میں کھڑا ہویا کروں گا آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں انشاءاللہ. معصوم کا فرمان ہے, کون رسول, وہ رسول جو خاتم ہیں, کون رسول, وہ رسول جو آخر ہیں, کون رسول, وہ رسول کہ جس کے صدقے میں یہ دنیا خلق کی گئی ہے, کون رسول, وہ رسول جو خدا کے پیغام کو لے کر آ رہا ہے, وحدانیت کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, کون خدا, وہ خدا کہ جس نے رسول کو پیدا کیا, کون خدا, وہ خدا جو اپنی ذات کا اکیلا ہے, یکتا ہے, احد ہے, واحد ہے, صمد ہے, نہ کوئی اس کا شریک نہ اس کا کوئی شریک, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا رشتہ دار ہے, پھر بھی سب کا سب کچھ, پھر بھی سب کا سب کچھ, جس کا کوئی شریک نہیں, جس کا کوئی بھی نہیں, وہی خدا جس نے اپنے خاتم کو بھیجا اس زمین کے اوپر. اسی پیغمبر نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ کتاب نور الثقلین کے اندر بھی موجود ہے,
وسائل کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا فقرہ، کل عین، جناب شہزادی کونین سے انہی کے ایام چل رہے ہیں، فرماتے کل عین باقیہ یوم القیامہ، اے میری لال فاطمہ، اے میری بیٹی، قیامت کے دن ہر آنکھ روئیں گی، قیامت کے دن ہر آنکھ روئیں گی۔ ایک حدیث اسی سے الگ ہے کہ جس جگہ پر پیغمبر نے سیم یہی حدیث کی جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل عین باقیہ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فی الدنیا مستبشرۃ فی الآخرہ، یہ میری لال قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ جو تیرے حسین پر دنیا میں رو چکی ہے، قیامت میں ساری آنکھیں روئیں گی، وہ آنکھ وہاں پر ہنسے گی۔ اس جگہ پر پیغمبر ارشاد فرماتے کل عین باقیہ یوم القیامہ، اے میری بیٹی، اے میری لال فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی۔ اس کے بعد استثناء کر دیا گیا الا ثلاثۃ اعین، سب آنکھ روئے گی، لیکن میری بیٹی 3 آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، سب روئیں گے لیکن 3 آنکھیں ایسی ہوں گی جو قیامت میں نہیں روئیں گی۔ پہلی آنکھ کون سی؟ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو خوف خدا میں روتی ہے وہ نہ روئے گی، وہ آنکھ جو خدا کے ڈر سے روتی ہے وہ نہ روئے گی، وہ آنکھ جو اللہ کی فرما برداری کرتی ہے اور اس میں اشک بہاتی ہے وہ نہ روئے گی، ایک آنکھ۔ دوسری آنکھ فرماتے ہیں پیغمبر وعین غزت من محارم اللہ، اے میری لال وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو محارم سے، نامحرموں سے اپنی آنکھ کو چھپا لیتی ہوگی۔ مراد کیا؟ یعنی نامحرموں سے خود کو بچاتی ہوگی، نامحرموں سے خود کو بچاتی ہوگی، وہ آنکھ قیامت کے دن نہ روئے گی۔ تیسری آنکھ وعین باتت ساہرۃ فی سبیل اللہ، فرماتے ہیں اور وہ آنکھ جو راتوں کو جگا کرتی ہے، وہ آنکھ جو راتوں کو جگا کرتی ہے اور میرے خوف میں گریا کرتی ہے، وہ آنکھ وہاں نہ روئے گی۔ یعنی مراد کیا ہے؟ یعنی راتوں کو بلند ہونا، راتوں کو جگنا، راتوں کو گریا کرنا، یعنی مراد اس سے یہاں پر ہے کہ یعنی راتوں کو تہجد کے لیے بیدار ہونا، جو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے۔ سب سے نزدیک ترین مقام پورے دن کے اندر جو ہے وہی وہ وقت ہے جو نماز صبح سے 1/2 گھنٹہ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، کہ جس وقت انسان اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہو کر باتیں کرے، ہاتھوں کو اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد کہے الہی العف، الہی العف، خدایا تیرا گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہے، اے پروردگار اپنی نظر مجھ پر کر دے، اپنی عنایت مجھ پہ کر دے، اپنا کرم مجھ پہ کر دے، خدایا اس ہاتھ کو میں نے تیری بارگاہ میں پھیلا دیا ہے، اے خدا اب اسی کو کسی کے سامنے پھیلنے نہ دینا، اے خدایا اب میں حاضر ہو گیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ معبود جب ساری آنکھیں سو رہی ہیں، حدیث پیغمبر ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ مجھے وہ آنکھ سب سے زیادہ پسند ہے جب ساری سو رہی ہوں ان میں سے کچھ جگ رہی ہوں۔ سب سے بہترین وقت دعا کا بھی وہی ہے، کہتے ہیں پروردگار عالم نے جس چیز کے لیے یہاں پہ کہا کہ یعنی وہ آنکھ، پیغمبر فرماتے ہیں وہ آنکھ نہیں روئے گی جو راتوں کو اٹھ کر گریا کرتی ہوگی۔ یہاں پر اس جملے کو روکتے ہوئے چھٹے امام کی حدیث کا فقرہ عرض کر دوں۔ آج روزی روزگار کی مشکلات ہر کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے، بہرحال ہے واقعی مشکلات آ گئی ہیں۔ چھٹے آقا فرماتے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز شب کا عادی ہو، نماز شب پڑھتا ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، مولا کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آقا کہتے ہیں جو شخص نماز شب پڑھتا ہو اور نماز شب کا عادی ہو، مولا فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلتا بلکہ مخلوق کا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد۔
شہزادی کونین سے آپ نے ارشاد فرما دیا ہے. مولا میرے کائنات بھی جگہ جگہ پہ میرے معصوم نے جگہ جگہ پہ نصیحتیں کی ہیں، مواعظے کیے ہیں. مولا میرے کائنات برل کسی جگہ سے جا رہے ہیں، گزر ہو رہا ہے میرے مولا کا، دیکھا کہ ایک مرا ہوا کتا وہاں پر پڑا ہوا ہے اور بہرحال لوگوں کی نگاہیں پڑی، لوگ اپنے چہرے کو ناک کو بہرحال الگ رنگت میں دے رہے ہیں. کہتے مولا نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ دنیا سے نفرت ہے. کہتے ہیں کہ مرتبہ اب ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں سے نکتہ چین کرنے والے امیر کائنات کے ساتھ بھی ہیں. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کھلبلی پیٹ میں مت جاتی ہے، پیٹ خراب ہونے لگتا جب تک نہ بولیں. کہتے ہیں اسی میں سے تھے کچھ اصحاب موجود تھے اور ایک صاحب بھی موجود تھے. ایک مرتبہ کھڑبڑا کے وہ بول پڑے، اس لیے وہ ہر جگہ خالی بولے ہی کرتے تھے، کوئی اور کام ہم نہیں تھا. اس لیے جہاں بھیجے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے تو وہاں سے بھاگ لیا کرتے تھے. لیکن جہاں پہ بولنے کا مقام ہوتا تھا، جہاں پہ شجاعت دکھانے کا مقام ہوتا تھا، وہاں تو چپ رہا کرتے تھے. لیکن ایسے مواقع پر وہ بہرحال ان کو بدہضمی ہو جایا کرتی تھی. ان کو بھی بدہضمی ہو گئی. وہ کہتے کہ آقا یا علی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں نے آپ کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ آپ یہ کہتے نظر آئیں کہ دنیا مجھے اچھی لگتی ہے. ہمیشہ برائی ہی کیا کرتے ہیں آپ دنیا کی. جب دیکھو کہا کرتے ہیں 3 طلاق دے دیا، کیا کر دیا، چھوڑ دیا، یہ کر دیا. ارے کبھی تو کہہ دیا کریں آپ کچھ دنیا کے بارے میں. سنیں میرے آقا کا جملہ، سنیں میرے مولا کا جملہ. مولا فرماتے ہیں سنو، تمہاری دنیا سے مجھے 6 چیزیں بہت پسند ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ علی جو دنیا کو ایسا کہہ رہا ہو، اتنی حقارت کی، کہتے سب کی آنکھیں کھلی رہ گئی. علی کو اور دنیا سے چیزیں پسند آ گئی. مولا فرماتے ہیں ہاں تمہاری دنیا سے مجھے 6 چیزیں بہت پسند ہیں. مولا فرماتے ہیں وہ چیزیں 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے 2 قدم. پہلے تمہاری دنیا سے مجھے 2 قدم بہت پسند ہیں. دوسرے فرماتے ہیں 2 گھونٹ تمہاری اس دنیا سے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. تیسرے مولا فرماتے ہیں کہ 2 قطرے تمہارے اس دنیا سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کہتے پہلے ہی سے ان کے دماغ کام نہیں کر رہے تھے. کہتے ایسا لگتا تھا دماغ منجمد ہو گیا ہو، برف جم گئی ہو. کہتے ہیں ایسے ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. علی پہلے تو منع کر رہے تو بتایا بھی، وہ بھی محاورہ کہہ دیا. اے علی وضاحت کریے، مولا وضاحت کریے. مولا فرماتے 2 قدم، 2 اشک، 2 گھونٹ تمہاری اس دنیا سے مجھے پسند ہیں. 2 قدم کون؟ ایک قدم جو صلہ رحم کے لیے اٹھے، دوسرا قدم کون؟ جو اطاعت والدین میں آگے بڑھے. یہ تیری دنیا سے مجھے بہت پسند ہے. پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا 2 گھونٹ تمہاری دنیا سے مجھے بہت پسند ہیں. پہلا گھونٹ جب کسی پر ظلم کیا جائے اور وہ غصے میں آ جائے، وہ اس کو پی جائے. دوسرا گھونٹ مولا فرماتے ہیں جس وقت انسان کے اختیار میں سب کچھ ہو اور وہ سب کچھ کر سکتا ہو، پھر بھی اسے معاف کر جائے. ہوتا ہے نا بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں، اس کے بعد ذرا سا پتہ چلا موڈ خراب ہو گیا، جا کر کورٹ کچہری میں لکھا دیا، اس کو لے جا کر کھڑا کر دیا. تو مولا فرماتے ہیں 2 گھونٹ. پھر مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 2 اشک بہت پسند ہیں. پہلا اشک جو ندامت کا آنسو ہو، انسان اپنے کیے پر نادم ہو جائے کہ انسان نے غلطی کی ہے. آج تو انسان سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا ہے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. خدا بندے منان بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنے اس بندے سے زیادہ غصہ آتا ہے، زیادہ غضبناک ہوتا ہوں کہ جو میرا بندہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے اور جری بن جاتا ہے. خدا کہتا ہے مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، مجھ سے کہہ کے تو دیکھو. گناہ کیا تم معصوم تو نہیں ہو. معصوم فقط 14، نہ 15 نہ 13. معصوم فقط 14. تم غیر معصوم ہو، تم غیر معصوم ہو. تم سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں،
گناہ تم کر سکتے ہو۔ انسان کامل اسی وقت ہے کہ انسان گناہ کے سامنے ساری چیزیں اس کے سامنے موجود ہوں، سارے مقدمات فراہم ہو، لیکن وہ اسے نہ کرے تو کہتے وہ انسان نہیں بلکہ انسان کامل ہو جایا کرتا ہے۔ جس طرح سے ابن سیرین واقعہ آپ کے سامنے ہے، مختصراً فقط وضاحت کروں گا۔ ابن سیرین کا واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ ابن سیرین بہت حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ تاریخ میں دو شخص ایسے ملتے ہیں کہ جن کے خواب کی تعبیر مشہور ہے، ایک جناب یوسف، دوسرے ابن سیرین۔ یہ دو جن کے خواب کی تعبیر بہت زیادہ معروف ہے۔ لیکن دیکھیں خواب کا بات آ گئی، خواب کی تعبیر ہر کسی سے نہ لیا کریں۔ اس کے لیے بھی پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے کہ خواب کی تعبیر ہر کسی سے نہ لینا، جو اس تعبیر کرنے والا شخص جو اس میں وارد ہو، جو جانتا ہو، اس سے تعبیر لینا، وگرنہ کہیں الٹا بتا دے گا تو الٹا ہو جائے گا۔ اس واقعے کو یہیں پہ روکا، ابھی جملے کو میں پورا کروں گا۔ کہتے ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور جا رہا تھا، خواب دیکھا، بہرحال ابھی گھر سے باہر جا رہا تھا، سامنے دیکھا خلیفہ اول چلے آ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں، پیغمبر کے پاس جب جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بتا نہیں رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نہیں بس ایسے ہی کام سے جا رہا ہوں۔ ارے بتاؤ صحیح کہاں جا رہے ہو؟ پیغمبر سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کام ہے؟ کچھ نہیں بس ایسے ہی زیارت۔ نہیں تم زیارت کے لیے اتنے سویرے تو نہیں جاؤ گے، کیا کرنے جا رہے ہو بتاؤ؟ ارے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر لینے جا رہا ہوں۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ تو کہتے نہیں پیغمبر سے تعبیر نہ کرے، اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو زحمت کاہے کے لیے دینے جا رہے ہو؟ کہا خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا خواب میں دیکھا کہ یہ ساری گائیں میری مر گئیں۔ کہا تو یہ وہاں پوچھنے جا رہے ہو؟ ارے ابھی یہاں پلٹ کے جاؤ گے ساری گائیں تمہاری مری ہوئی ملیں گی۔ یہ بیچارہ تعبیر لے کے پہنچا تو صحیح سالم گائے ہٹی کٹتی چلتی پھرتی، دیکھا تو سب لڑکی پڑی ہوئی ہیں۔ پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرے دن سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے گھر گر گیا، بکریاں مر گئیں۔ کہہ رہے گزر ہو رہا تھا، سامنے سے ایک صحابہ اور مل گئے، انہی کے بھائی، کہ مل گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اب یہ تھوڑا سا ادھر ادھر جو ہے کنارے ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں جا رہا ہوں پیغمبر سے ملاقات کے لیے۔ خیر تو ہے، اتنے سویرے ابھی تو ملے تھے، وہاں راستے میں دکھے تھے، پیغمبر ابھی گھر میں گئے ہیں، کاہے کے لیے جا رہے ہو؟ پریشان، بات کیا ہوئی بتاؤ مجھے صحیح، بتاؤ صحیح۔ کہتے چپک جاتے تھے یہ لوگ، جونک کی طرح چپک جائیں، جب تک خون چوس نہ لیں، جیسے اسلام کا خون چوسا ہے، چھوڑتے نہیں تھے، یہ چپک گئے۔ بہرحال مجبور ہو کے بیچارے نے بتا دیا، کہنے اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے تو پیغمبر کے پاس جا رہے ہو؟ اس کی تعبیر میں بتا دیتا ہوں، شام تک یہ تمہارا گھر بھی گر جائے گا، بکریاں مر جائیں گی، کیا جا رہے پیغمبر؟ کہتے اب یہ بیچارہ سر پیٹ کے ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتے جیسے ہی پلٹ کے آیا، پہلے تو ایک گری، دو گری، تین گری، چار گری، آنکھیں اشک جاری۔ کہتے اس کے بعد تھوڑی دیر میں جو ہے کہتے نریا اور کھپڑا سب گرنا شروع ہو گیا۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا اس نے، پھر خواب دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھتا ہے کہ بیوی مر گئی۔ مرد بہت خوش ہو رہے ہیں، ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ خوش ہو رہے ہیں کہ ایک گئی تو دوسری آ جائے گی، کہیں یہ عورتیں سوچ لیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں اب جو یہ خواب اس نے دیکھا، اب یہ صبح سے اٹھا وہ بہت ڈرا ہوا ہے، اے اللہ کوئی نہ مل جائے، اے اللہ کوئی نہ۔ کہہ رہے رسول اللہ کے گھر کے پاس پہنچنے والا تھا، تیسرے صاحب مل گئے۔ اب یہ ادھر جا رہا تھا، اس نے راستہ دوسری طرف بدل دیا۔ کہہ رہے یہ پہچانی ہوئی شخصیت تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ کہاں جا رہے تھے؟ پیغمبر کے گھر کی طرف۔ پلٹ کہاں گئے؟ نہیں راستہ بھول گیا تھا میں۔ کہتے ایک مرتبہ اور اس پہ ہاتھ کو پکڑا، کہاں جا رہے ہو؟ ارے بتا تو کچھ نہیں بھیا میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، میرا پیچھا چھوڑو۔ ارے کچھ تو بتاؤ ہوا کیا؟ کہاں؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ کہہ رہے تھوڑی دیر ان کے ساتھ جاتا رہا، ان کو ٹالا کسی طرح۔ بکریاں مر چکی تھیں، گائے مر گئی تھی، گھر گر گیا تھا۔ اگر کہتے ہیں کہ جورو بھی مر جائے تو بیچارہ کرے گا کیا؟ کہتے ایک مرتبہ وہاں سے
یہ کسی طرح سے آنکھ بچا کر یہ آیا اور آنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں گیا، پیغمبر کو واقعہ سنائے، پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، پیغمبر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلو کم سے کم ان کمینوں کی وجہ سے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں میں آپ کے ذہنوں کا مالک نہیں ہوں، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اب یہ پیغمبر کی خدمت میں دو زانو بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ پیغمبر پوچھتے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہوئی؟ یا رسول خدا بکریاں مر گئیں، بھیڑ مر گئے، گائے مر گئی، گھر گر گیا، اب یہ میری خواب میں آیا میری بیوی مر گئی۔ پیغمبر مسکرائے، کیوں گھبراتے ہو، خواب تو بہت اچھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ پیغمبر فرماتے ہیں خواب تو بہت اچھا ہے، وہ جو اچھا والا ہم لوگ سوچ رہے وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں خواب تو بہت اچھا ہے، تیری بیوی کے اللہ نے حیات کو بڑھا دیا، اس کی زندگی بڑھ گئی، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ اب یہاں سے یہ پلٹا، خوشحال ہو کر گھر گیا، راستے میں جو ملا سب کو کہتا گیا میری بیوی کی عمر بڑھ گئی، میری بیوی کی عمر بڑھ گئی۔ سب سے جو ملا کہتے، اور جو وہ بھی ملے تھے کہا تم نے جو کل تعبیر بتائی تھی معلوم ہوتا تو میں کبھی تیرے پاس نہ آتا۔ ساری بکریاں مار ڈالی، ساری گائے مر گئی، آج یہ تو صاحب نے میری بیوی کو بھی مار ڈالتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں رسول کے پاس پہنچ گیا، وگرنہ میں وہ بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا، حدیث کا فقرہ ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی کبھی خواب اس کی تعبیر اگر دو تمہیں معلوم بھی نہیں ہے تو کہہ دو انشاءاللہ خیر ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تمہارے یہ خیر کہنے سے اللہ سب کچھ خیر میں بدل دے گا۔ کہتے ہیں جس کی زبان پر ہی نحوست ہو تو وہ خیر اس کی زبان سے کہاں نکلتا۔ ایک صلوات بھیج محمد۔ ابن سیرین تاریخ کے بہت ہی مشہور، کہتے ہیں حسین اور خوبصورت کام تھا تالا کھولنا، تالا کھولنے کا کام تھا ابن سیرین کا۔ کہتے ہیں اسی محلے میں ایک بہت خوبصورت بڑی حسینہ ایک وہاں پہ شوخ مزاج وہاں پہ ایک عورت رہا کرتی تھی۔ ابن سیرین کو ہمیشہ بہرحال وہ اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر، لیکن یہ بڑے ہی متقی پرہیزگار یہ تھے کہ کبھی پھنسا نہ سکی۔ کہتے ہیں ایک دن یہ اپنی کنیز کو بھیجتی ہے اور بھیجنے کے بعد کہتی ہے کہ جاؤ جا کر اس شخص کو جو وہاں پر تالا بنایا کرتا اس کو لے کر آؤ۔ بہرحال وہ ابن سیرین کے پاس پہنچی اور کہا کہ اس طریقے سے بہرحال میری شہزادی نے آپ کو بھیجا ہے اور گھر کا تالا خراب ہو گیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے اوزار اٹھائے، سب کچھ اٹھایا، اس کے بعد وہاں سے پہنچے اس گھر کے اندر۔ بہرحال یہ تو نہ پہچانتے تھے کہ یہ اسی کا گھر ہے۔ کریں ایک دروازہ، دو دروازہ، تین دروازہ، چار دروازہ، کھلتے ہی جا رہے ہیں دروازے کے اندر دروازہ۔ کہتے اندر پہنچی تو ایک کمرہ، اس کے اندر اتنی بڑی پیٹریا رکھی ہوئی، بھجوا دی ہوتی اسی کے ہاتھ سے۔ کہا یہ تالا کھولنا ہے، کنیز سے اشارہ کے سب بند کرتی چلی جاؤ، یہ کھولو یہ بند ہو جائے۔ سارے دروازے لاک کر دیے گئے، سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ کہتے ہیں ابن سیرین نے اپنے جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے اس تالے کو کھولا اور اس کے بعد جانے لگے کہ میری اجرت دے دیے، میں جا رہا ہوں۔ کہا اجرت تمہاری بہت زیادہ ہے، وہ اجرت میں دینا چاہتے ہو جس کے لیے اس شہر کے سارے جوان مرتے ہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، کون سی اجرت دینا چاہتی ہوں؟ کہتے اس نے آپ کو ورغلایا اور آپ کو حرام کام کے لیے مجبور کرنا چاہا۔ کہتے یہ متقی اور پرہیزگار، وہ جملے پہ میں لایا ہوں کہ انسان کامل کب ہو جایا کرتا ہے؟ اس وقت انسان کامل ہوتا ہے کہ ساری چیزیں مہیا ہوں اس کے باوجود بھی اس چیز کو ترک کر دے۔ کہتے ہیں ابن سیرین کو یہ بار بار جو ہے ہر چیزوں سے، اپنے حسن سے، ہر طرح سے ان کو جو ہے بہرحال یہ اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ کہتی ہے اللہ کا بندہ کہاں پھنسنے والا، جس نے اللہ کو لے لیا ہو تو دنیا کیوں لینے لگا۔ کہتے یہ ہر طرح سے اس نے حسن جمال ہر چیز کا اس نے پہلو سے اس نے استفادہ کرنا چاہا۔ ابن سیرین کہتے بہرحال شیطان بھی ہے کہ ہر جگہ پر شیطان انسان کو مجبور کرنے پہ تل جاتا ہے،
کیونکہ شیطان کا بھی یہ کہنا ہے، کیونکہ جناب نوح سے شیطان نے کہا تھا جب کشتی جس وقت یعنی پوری دنیا کا چکر لگا کے جب آ کر شہر کوفہ میں جب رک گئی تھی، جب اس میں سے سارے جانور اتر گئے، پرندے اتر گئے، سب کوئی اتر گیا، تو اس کے اندر سے شیطان بھی اترا اور آ کر شکریہ کا، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچا لی۔ تو جناب نوح نے دیکھا، کہا میں نے تیری جان کب بچائی؟ کب میں نے تجھ سے کہا میری کشتی پر بیٹھ؟ کہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب گدھا چڑھ نہیں رہا تھا کشتی پہ تو آپ نے بار بار اس سے کہا اور غصے میں کہا شیطان کہیں کا چڑھ جا اوپر۔ کہ یا نبی اللہ میں یہ سمجھا کہ آپ نے مجھ سے کہہ دیا اور میں چڑھ گیا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وہ اترا، اترنے کے بعد شکریہ ادا کرتا ہے کہ نوح آپ بہت اچھے انسان ہو، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن 3 چیزیں آپ پر بتا کر جا رہا ہوں۔ میں کسی کو بتاتا نہیں، شیطان ہوں، بہکاتا ہوں۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 کام اس دنیا میں ہمیشہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا۔ پہلا، یتیم کا حق کبھی نہ کھانا۔ دوسرا، ماں باپ کے احترام اور اہل و عیال کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد اسی میں اس نے ایک جملے کو اضافی کیا، کہتا ہے اس میں سے جو مین چیز وہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو وہاں عدالت سے کام لینا، پیسہ دے کر جھک نہ جانا، لاٹھی ڈنڈے دے کر جھک نہ جانا، مال و دولت دے کر جھک نہ جانا، انصاف سے کام لینا۔ تیسری چیز، اے نوح اگر کسی جگہ پہ تم کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے ہو اور کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو تو تیسرا میں ہوں گا، سیدھے جہنم میں لے جاؤں گا، تم کو بہکا دوں گا۔ یہاں پہ ابن سیرین، شیطان بھی بہرحال کہتے غلبہ، ایک مرتبہ کہتے ابن سیرین کہتے ٹھیک میں راضی ہوں اس گناہ کرنے کے لیے، اتنی مہلت دے دے۔ دیکھیں کیسے انسان کامل ہو جایا کرتا ہے۔ کہتے اتنی مہلت دے دے مجھے کہ میں واش روم ہو کر آ جاؤں، رفع حاجت کر کے آ جاؤں۔ کہتے یہ ادھر گئے، اس نے اپنے آپ کو سجنا سورنا، پرفیوم لگانا، سب کچھ شروع کر دیا۔ ابن سیرین کچھ دیر گزری، آواز دیتی ہے کیوں نہیں آتے، اتنے لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے صبر کر میں آ رہا ہوں۔ کہتے ابن سیرین نے کیا کیا، ٹوائلٹ کے اندر سے ساری ٹوائلٹ ہاتھ سے نکالنا شروع کی، چہرے پر ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں، جسم کے ہر حصے پر نکل کے اس ٹوائلٹ کو اپنے چہرے اور جسم، پورے جسم پر ملنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس کمرے میں داخل ہوئے، اس نے وہیں سے کہا دفع ہو جا یہاں سے، تو تیری اس کراہت دار بدبو سے میرا پورا گھر جو ہے بدبودار ہو چکا ہے، میں اپنے حسن کو تیرے حوالے کرنا چاہتی تھی لیکن تو اس لائق نہیں ہے۔ کہتے ابن سیرین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، خدایا تیرا شکر، آج تو یہ چیز کام تو آ گئی کہیں۔ کہتے ابن سیرین وہاں سے واپس ہوئے ہیں، تاریخ کے جملات ہیں، تاریخ کے فقرات ہیں۔ کہتے اس نے وہاں سے آپ کو باہر کیا اور جب واپس آتے ہیں کہتے جب انہوں نے غسل کیا ہے، پروردگار نے ایسی خوشبو ان کے جسم میں پیدا کی ہے کہ رہتی دنیا تک مثال رہ گئی۔ سیرین کہیں سے گزر جاتے تھے، لوگ کہتے تھے لگتا ہے کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے۔ دوسری چیز جو پروردگار نے انہیں عنایت کی وہ کون سی چیز تھی؟ وہ خواب تھا جو ان کو پروردگار نے عنایت کیا۔ اگر انسان خدا سے نزدیک ہوتا چلا جائے، خوف خدا میں اگر اپنے قدم کو بڑھاتا چلا جائے، خوف خدا میں اگر اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا جائے، خدا اس کے رتبے کو، مرتبے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور اس میں سب سے افضل ترین چیز یہ ہے اگر کوئی انسان در اہل بیت پر اپنے آپ کو ذلیل، خوار، رسوا کرتا چلا جائے، اپنی پیشانی کو اس در پہ جھکاتا چلا جائے، اس در پہ جھکتا چلا جائے، کہتے جتنا جتنا در اہل بیت پر انسان جھکتا جائے گا خدا اس کو ویسے ہی ویسے اٹھاتا چلا جائے گا، اس کے مرتبے کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ در اہل بیت پہ جو جھکتا ہے خدا اسے اٹھا دیا کرتا ہے، در اہل بیت سے جو مڑتا ہے رہتی دنیا تک اسے لعنتی بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج محمد والے۔ ختم کی میں نے اپنے گفتگو شہزادی کونین کی ایک حدیث اور میں نے یاد لکھی آپ کے لیے، ہدیہ کرتا جاؤں۔ شہزادی کونین، ملکہ دو عالم،
یہاں پر پیغمبر اعظم نے شہزادی سے فرمایا ہے، فرماتے ہیں ان خیر نسائکم الودود العفیفہ، اے فاطمہ، اے میری لال زہرا، عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے بچہ لائے، یعنی زن ضائع ہو، اپنے شوہر کے لیے بچہ لائے، یعنی نسل بڑھائے، نسل بڑھائے۔ پیغمبر نے اس کا مطلب کہ ایک جگہ پہ اور تاکید کر دی، اگر پیغمبر کی نسل کوئی بڑھا نہ سکے یہ غلطی پیغمبر کی نہیں، اس کوکھ کی غلطی ہے۔ آپ نے یہاں پر فرمایا عورت میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے بچہ لے کر آئے، اور اس کے بعد فرمایا العزیزۃ فی اہلہا، اور پاک دامن ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے مہربانی سے پیش آئے۔ اس کا نمونہ شہزادی کونین ہیں، ملکہ دو عالم ہیں، کہ کس طرح سے ابوالحسن کا ادب و احترام کیا کرتی تھی کہ رہتی دنیا تک مثال رہ گئی ہیں۔ حدیث آگے بڑھی، پھر فرماتی ہیں کہ الذلیلۃ ما بعلہا، المتبرجۃ ما زوجہا، الحسان علی غیرہ التی تسمع قولہ وتطیع امرہ۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں زہرا، عورتوں میں سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے آرائش کرے، یعنی اپنے میاں کے لیے سجے، اپنے شریک حیات کے لیے سجے، اپنے آپ کو خود اپنے شوہر کے لیے آمادہ کرے۔ لیکن آج تعصب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ترس جاتی ہیں آنکھیں، جب محفلیں ہوتی ہیں یا شادیاں ہوتی ہیں تبھی عورتیں سجتی ہیں، شادیاں جب ہوتی ہیں تبھی سجی جاتی ہیں۔ شادی میں کبھی دیکھا ہوگا یا عید بقرعید میں کبھی، تو یہ ہے کہ جب محفلیں یا کہیں جانا ہے تب اسی طرح سے سجا جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں عورتوں کے لیے، میری ماں اور بہنوں سے دستبستہ گزارش ہے معذرت کے ساتھ، بہرحال اگر یہاں پہ کہا گیا میک اپ کرو، خوب کرو، خوب کرو، جتنا دل کرے میک اپ کرو، پرفیوم لگاؤ ایسا کہ پورا گھر مہک جائے، خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو آمادہ کرو، لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، غیر کے لیے حرام ہے۔ اگر اس کے مسجد کے سامنے، امام باڑے کے سامنے اگر کوئی عورت عطر لگا کر اگر گزر جائے اور کسی منچلے جواں کی ناک میں خوشبو آ جائے، کہتے ہیں اس وقت تک جب تک اس کا مزہ اس کی ناک میں رہے گا اللہ کے فرشتے کھنکھار کر تھوکتے رہیں گے، اس پر، اس عورت پر تھوکتے رہیں گے، جیسے سردیوں میں لوگ جو ہے غلیظ تھوکتے ہیں نا، کہتے فرشتے اس پر تھوکتے رہیں گے، اور خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں اس جوان کا اگر ذہن بھی بھٹک گیا تو فرشتے بھی ساتھ میں تھوکیں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے سجو سنورو، مگر کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، آرائش کی جائے اپنے شوہر کے لیے۔ لیکن اس کے بھی برعکس بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی نہ ٹہلتے رہو۔ شادی میں بیوی نے دیکھا تو دولہا بن کے آئے تھے رومال رکھ کے، گلاب کی خوشبو تبھی سونگھی تھی، بڑھاپا آ گیا ایک پھول کبھی نہ آیا، گالیاں آ گئی، ڈانٹ آ گئی، سب کچھ آ گیا، لیکن ایک پھول نہ آیا۔ وہ بیچاری اس زندگی کو اس انتظار میں رہ گئی۔ کہتے ہیں ہمیں اس وقت جناب رسول خدا کی یہاں پر ایک حدیث ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو، ان کو پیار کیا کرو اور پیار سے ان کو کہا کرو انا احبک، یا اپنی زبان میں بدل کے کہہ دیں آئی لو یو کہا کرو، کسی دوسری کی بیوی کو نہیں، اپنی بیوی کو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے انا احبک، میں تجھے بہت چاہتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ کہتے عورت ہم سے کچھ نہیں چاہتی، نہ مال نہ دولت نہ کچھ، فقط یہی اگر پیار اور محبت سے آپ، اس نے جو ایک چٹنی روٹی بنا دی ہے تعریف کر دیں گے وہ آسمان پہ پہنچ جائے گی۔ اس بیچاری کو کیا چاہیے؟ آپ کی تھکان اتارنے کے لیے ایک چیز، یہاں پہ کہتے ایک صاحب ایسے ہی گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، بہرحال مولانا صاحب وہاں فیملی کے اوپر تقریر کر رہے تھے، فیملی کے اوپر تقریر چل رہی تھی،
اس کو سندنی میں اس واقعے کو میں نے پڑھا تھا، وہاں سے بہرحال کچھ سننے کو بھی ملا تھا، دوسرا بھی سننے کو ملا تھا. کہتے ہیں بہرحال ایک صاحب نے نصیحت انہیں پسند آ گئی. مولانا صاحب کہنے اپنی بیوی کو بہت احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اور روز بیچاری جو اتنا کھانا بناتی ہے اور سب کچھ زحمت کرتی ہے، ہم کھا کے مشٹنڈوں کی طرح اڑ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ اس کی تعریف بھی نہیں کرتے ہیں. اس کے ہر کھانے پہ تعریف کیا کر کے ان کی سمجھ میں آ گیا. گھر میں پہنچے، بہرحال جیسے ہی بچھے دسترخوان بچھایا، ماشاء اللہ کتنا اچھا دسترخوان ہے. بیوی نے پہلے تھوڑا سا سنا پھر اس کے بعد انسنی کر دی. پھر اس کے بعد پلیٹیں لا کر رکھی گئی، جزاک اللہ کتنی اچھی پلیٹیں ہیں. یہ صحیح تو گئے تھے مسجد میں، ہو کیا گیا ہے؟ یہ ہو کیا گیا؟ یہ تو بالکل صحیح گئے تھے. کہتے ایک مرتبہ آ کر روٹیاں رکھی گئیں. کہتے سبحان اللہ ایسی روٹیاں میں نے کبھی نہ کھائیں. مستنڈے کو 20 سال سے پکا کر کھلا رہی ہوں، کہہ رہے میں نے کبھی نہیں کھائی. سن رہی ہے، بغل ہی میں کچن ہے، سامنے میز لگی ہے، کھانا لگایا جا رہا ہے، بیلن سے جو ہے وہ روٹیاں بیل رہی ہے، روٹیاں بیلے جا رہی ہے. ایک مرتبہ اس نے لا کر وہاں پہ دال رکھی، کہنے ایک لقمہ انہوں نے توڑا، ملایا اور کھایا. سبحان اللہ ایسی دال تو میں نے تمہاری جتنی دن تم نے زندگی کی ہے میرے ساتھ آج تک میں نے نہ کھائی. کہتے جیسے ہی تعریف کرنا شروع کی، کہتے ایک مرتبہ بیوی وہی جب بیلن لیے تھی سر پہ کھینچ کے مارا. کم بخت مارے، 20 سال سے پکا کے تجھے کھلا رہی ہوں، آج پڑوسن دال لے کر آ گئی. آج پڑھو کم بخت مارا، 20 سال سے پکا پکا کے تھک گئی، آج پڑوسن ایک سڑی ہوئی دال لے کر آ گئی. تعریف کے مارے ان کی زبان ہی نہیں رکتی. ایسا نہ ہو کہیں کہ بیلن کھانا پڑ جائے. عادت پہلے سے بنا لیجئے تعریف کی. رسول نے فرمایا اپنی شریک حیات کے فقط ایک مرتبہ کہو انا احبک، میں تجھے چاہتا ہوں. پھر پیغمبر نے دوسرا جملہ کہا. دیکھیں پیغمبر کے لطافت دیکھیں جملات کی. پیغمبر اعظم کہتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک اور مقام ہے. جس جگہ پہ اس جملے کو استعمال کیا کرو، ماں کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لے لیا کرو، ان کے ہاتھ کو اپنی سر پہ رکھا کرو، پیشانی پہ لگایا کرو، آنکھوں سے بوسہ دیا کرو اور اپنی ماں سے کہا کرو انا احبکا، اے ماں میں تجھے چاہتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں. کہتے ہیں یہ ماں کا یہ تمہارا کہہ دینا، ماں کے آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی ٹپک گیا، ایک دعا بھی نکل گئی، رہتی دنیا تک تیری دنیا بچ جائے گی. اسی لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ 2 جگہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا کرو، ایک اپنی شریک حیات سے، دوسرے اپنی ماں سے. اپنی محبت کا اظہار کیا کرو. ماں مجھے تجھے بہت چاہتا ہوں. ختم کی گفتگو بہرحال طولانی ہوتی جا رہی، اور اس کے بعد پیغمبر اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس کی مطیع بن جاؤ. یہ شہزادی سے فرما رہے ہیں، شہزادی کونین سے فرما رہے ہیں. اس جملے کو میں نے بس یہیں ختم کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کی خدمت میں کبھی حاضر ہوں گا. بہرحال ایک چیز جو میرا دستور ہے ہمیشہ رہا، ہر جگہ پہ جو چیز دیتا گیا ایک ہدیہ میری طرف سے لیتے جائیں. کبھی یاد آ جائے تو مجھے بھی دعا کر دیجیے گا. ایک دعا ہے، آج کل وسعت رزق کی بڑی مشکل ہو گئی ہے، روزی روزگار کے دروازے بند ہو چکے. جہاں جاتا ہوں ہر کسی کا یہی شکوہ ہے. اکثر فون آتے مولانا کیا کریں، روزی کی خیر و برکت چھن گئی ہے، یہ سال جو گزرا ہے یعنی ایسی بس اللہ نے عزت بچا رکھی، بس وہی اور کچھ نہیں ہے. اس وقت ایک حدیث کا فقرہ لفظ و لفظ آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں، جس کو شیخ کفعامی نے بھی نقل کیا ہے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے. مختلف کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. امیر کائنات جناب رسول خدا سے نقل کرتے ہیں، پیغمبر اعظم سے. فرماتے ہیں مولا امیر المومنین جناب رسول خدا سے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو بعد از نماز صبح اور بعد از نماز عشاء، 2 وقت، بعد از نماز صبح اور بعد از نماز عشاء، اگر اس دعا کو کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو مولا امیر الکائنات فرماتے مجھے قسم ہے خدا کی ذات کی، اگر اس عمل کو کوئی کرتا رہے گا 7 پشتیں اس کی محتاج نہ ہوں گی رزق کی. اگر اس چیز کو، لیکن یہی دیکھیں اس جملے کو میں کہہ دوں کہ لیکن عمل کرنا ہے، سن کر چھوڑنا، مجلس میں اچھا لگ جانا
بہرحال ایک کا اندر ماشاءاللہ دوسرا دروازہ ادھر سے آئی ادھر نکل گئی. اس کو روک لیجئے, بند کر دیے دونوں طرف. جب تک جس چیز پہ عمل نہ کیا جائے گا تب تک فائدہ نہ ہوگا. ڈاکٹر کتنا بھی اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو, دوا کیسے اچھی سے اچھی دوا کیوں نہ آپ کو دے دے, جب تک آپ کھائیں گے نہیں تب تک اثر نہیں کرے گی. اگر اس کو طاق پہ رکھ دیں گے تو طاق پہ اثر نہیں ہوگا, جب آپ کھائیں گے تو اثر ہوگا. معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھا جائے 7 پشتیں رزق اور روزی کی مشکلات میں نہ ہوں گی, اور اس کی جو ہم و غم, جو مشکل پریشانیاں جس طرح کی بھی ہوں, بہرحال آل اولاد جو وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ سب دور ہو جائے گی. دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے, نماز صبح کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا رب یا رب یا رب, یا حی یا قیوم, یا رحمان یا رحیم, یا ذو الجلال والاکرام, اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد. اگر معصومین کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہم عمل کر لیں, اگر معصومین نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اگر اپنی زندگیوں میں ہم لے کر آ جائیں, خود بخود ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی. پیغمبر نے فرمایا کہ کل عین باکیہ یوم القیامہ, ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی, لیکن وہ 3 آنکھیں جو خدا کے خوف میں روتی ہوں, راتوں کو جگا کرتی ہوں, وہ آنکھیں نہیں روئیں گی. خدا کے خوف میں اگر انسان اپنی آنکھوں کو تر کر لے تو کبھی اسے دنیا کا خوف نہیں ہوا کرتا ہے. پیغمبر نے جو چیزیں بتائیں, پیغمبر نے اپنی بیٹی کے مقام کو بھی بتایا ہے. پیغمبر اعظم جس بیٹی کے سوگ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, آج بی بی کی شہادت کا دن ہے کہ شہزادی اگر کسی وقت مسجد میں آ جایا کرتی تھیں. روایت کے فقرات ہیں جو چھٹے امام نے نقل کی ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم پوری قد و قامت کے ساتھ آپ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور روایت کا فقرہ اگلا ہے, معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اپنی جگہ پر لے جا کر شہزادی کونوں ان کو بیٹھایا کرتے تھے. وہ زہرا جس کا وہ مقام ہو, جس کے احترام میں نبی کھڑا ہو جائے, وہ زہرا جس کا وہ مقام ہو کہ جس کے در پر فرشتے آ کر سلام کریں, وہ زہرا جس کا وہ مقام ہو کہ جس کے بچوں کے گہواروں کو آ کر فرشتے جھلائیں, وہ زہرا جس کے گھر کی چکی کو آ کر ملک چلائیں, وہ زہرا کہ جس کے گھر پر آ کر ملک الموت بھی اجازت طلب کریں, وہ زہرا کو مسلمان دربار میں لا کر کھڑا کر دیں, اس زہرا کو دربار میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور وہ ملکہ دو عالم آ کر دربار میں کھڑی ہوں, آ کر اپنے حق کو طلب کریں. کیا ہو گیا تھا غیرت مسلمان کو کہ جس کے سائے کو بھی زمین نے نہ دیکھا ہو اسے بلوے عام میں لے جایا جائے. آئے چلتے ہیں شہزادی کی خدمت میں, اس بی بی کو سلام کرتے ہیں, اپنے دلوں کو لے کر جنت البقیع ہی چلتے ہیں. السلام علیک یا بنت نبی اللہ, السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ, السلام علیک یا ام الحسنین. آئیں سلام کریں اپنی بی بی ملکہ دو عالم شہزادی زہرا کو. کون زہرا؟ وہ زہرا جو 18 سال کے سن میں عصے کے سہارے سے چل رہی ہو. کون زہرا جو اتنی
कम सिनी में दीवाल का सहारा लेकर चले वो ज़हरा। कौन ज़हरा जिसके लिए अल्लामा कुम्पानी अपनी किताब में नकल करते हैं कि ज़हरा को दरो दीवार में पीस दिया गया। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। अल्लाह ऐसे ही आपकी आवाज़ों पर रहमतों का नज़ूल करे, खुदा आपकी हवाइज को पूरा करे। ऐसे ही बकी में बैठकर हम लोग पुरसा दे रसूल को उनकी बेटी का। अल्लामा कुम्पानी अपनी किताब में नकल करते हैं, कहते हैं अरब के दरवाजों में पीछे मोटी मोटी कीलें लगाई जाती। अरब के दरवाजों में मोटी मोटी कीलें लगाई जाती थी। अल्लामा कहते मुझे नहीं मालूम कि उन कीलों ने ज़हरा के पहलू के साथ क्या किया। कहते हाँ, ज़हरा का एक जुमला बीबी कहती आसारूनी, मुझे दरो दीवार के दरमियान पीस दिया। रवायत का जुमला, रवायत का फिक्रा। कहते एक सदा दरो दीवार के बीच से गूंजी, खुज़ीनी फिज़्ज़ा अदरिकीनी फिज़्ज़ा, ए फिज़्ज़ा मुझे बाहर निकालो, फिज़्ज़ा फिज़्ज़ा मेरी पसलियां टूट गई, फिज़्ज़ा मेरा मोहसिन मारा गया। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। कह रहे वो वक्त भी आ चुका, आज ही का दिन था, वसीयतें पहले हो चुकी थी, शहजादी ने अमीर कायनात से वसीयतें कर चुकी हैं। कहते वो वक्त भी आ चुका है जब शहजादी को गुस्ल कफन दिया जा चुका। शहजादी का जिस्म मुबारक रखा हुआ है, मौला अली बच्चों को अपने बाजू में ऐसे समेटे हैं जैसे एक परिंदा अपने बच्चों को समेटे होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मौला इमाम ज़माना हमारे पुरसे को कबूल करे। हर पुरसे को ज़हरा जाती थी लेने को, आज उसका पुरसा है जो सारे मासूम जिसके पुरसे के लिए आ चुके हैं। जनाजा सज कर तैयार है, मौला मेरे कायनात बच्चों को बुलाते हैं। ए मेरी बेटी ज़ैनब कुलसूम, माँ का आखिरी दीदार। ज़ैनब कुलसूम ने माँ के कलेजे पे अपने आप को गिरा दिया। अम्मा ज़हरा हम यतीम हो गए। कहते इमाम हसन आगे बढ़े, बढ़कर माँ के चेहरे का बोसा दिया, माँ से रुखसत हुए। अली ने दाएं बाएं देखा, हुसैन कहीं नहीं दिख रहे। कहते एक मर्तबा सामने हुसैन को खड़ा देखा, मेरे लाल हुसैन आओ माँ का आखिरी दीदार कर। नहीं बाबा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा जब तक अम्मा मुझे न बुला ले। कहते हैं इमाम हुसैन आगे नहीं बढ़ रहे, आका का इसरार है। कहते एक मर्तबा एक सदाई, अली जल्दी करो आसमान पर तला तुम बरपा। अली अली जल्दी करो। हुसैन कदम नहीं बढ़ा रहे। ए अम्मा ज़हरा, ए अम्मा ज़हरा, मैं तो जब भी घर में आता था आप अपने हाथों को बढ़ाकर मुझे बुलाती थी, अम्मा बुला लो। कहते हैं एक मर्तबा हुसैन ने सदा दी, बंदे कफल टूट गए। आ मेरे लाल हुसैन सीने से चिपट गए। अम्मा तेरा शुक्रिया बुलाया, कल करबला में अकेला
اجرکم اللہ، آخری دو فکرے آجرک اللہ، اے مولا امام زمانہ دادی کا پرسہ لے لو، آج ہی کا دن ہے نا، زہرا دفنائی جا چکی ہے، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ملتا ہے جنازہ اٹھایا گیا، شہزادی کی وصیت کے مطابق جنازہ بقیع میں لے جایا گیا۔ زہرا نے ایک اور وصیت کی تھی، اے ابوالحسن، مجھے دفنا کر فوراً چلے نہ آنا، مجھے قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ کہتے مولا میرے کائنات جنازے کو لے کر پہنچے، قبرستان پہنچ چکے ہیں، کہتے قبر کے سامنے لے کر بیٹھے، انصاف سے بتانا کہ ایک جنازے کو دفنانے کے لیے کم سے کم 2 لوگ تو ہونا چاہیے۔ ہائے غربت علی، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، کہتے علی دائیں دیکھ رہے بائیں دیکھ رہے، غربت علی، کہتے ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں 2 ہاتھ برآمد ہے، لاؤ علی میری امانت میرے حوالے۔ عجب نہیں علی نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے معاف کریے گا، آپ کے زہرا کے پہلو کو بچانا۔ آخری جملہ، آخری فکرہ، خدا قسمت کرے ہم لوگ سال آئندہ اسے بقیع میں بیٹھ کر پرسا دیں، زہرا کی قبر پر جا کر پرسا دیں۔ کہتے ایک مرتبہ علی نے جنازے کو دفنا دیا، وصیت کے مطابق علی قبر پر بیٹھے ہیں، کہتے بیٹھے بیٹھے علی ایک مرتبہ قبر زہرا پر گر گئے، قبر زہرا پہ گر گئے۔ حسنین نقل کرتے میرے بابا اتنا گریا کرتے ہیں کہ میرے بابا غش کر گئے۔ کہتے ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوا، علی اٹھنا چاہتے ہیں، پیروں میں ریشے پڑ چکے ہیں۔ فاتح خیبر علی، عرب کا شجاع ترین انسان علی کے قدموں میں جان نہیں ہے۔ کہتے ایک مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی گرنے لگتے ہیں حسنین سنبھال لیتے۔ عجیب فقرہ، کہتے نقل کیا جاتا ہے ہماری مائیں اور بہنیں ہم سب سے یہی کہتی میرے لال، جب کوئی مصیبت میں آنا تو کہنا یا علی مدد، جب کبھی زمین پہ گرنا تو کہنا یا علی مدد۔ ہماری ماں نے بہنوں نے ہمیں سکھایا، ہم سب کو یہی سکھایا گیا، جب بھی مصیبت میں آنا کہنا یا علی مدد۔ آج جس علی کو ہم آپ بلاتے تھے، وہ علی جسے ہم بلاتے تھے، آج علی جب کھڑے ہو کس کو آواز دے، جس کو دنیا بلاتی ہو، آج وہ علی کسے بلائے۔ عجب نہیں کہ علی نے کہا ہو اے زہرا علی کی مدد کرو، زہرا میرے قدم نہیں اٹھتے، زہرا مجھے سہارا دو۔ حسنین نے اٹھایا باپ کو گھر کی طرف، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہرحال دعا میں کراتا ہوں، آمین آپ کو کہنا ہے۔
जहाँ तक आखिर तक मजमा दरवाजे तक सब बैठे हैं, बाहर बैठे हैं। जनाब मूसा से परवरदिगार ने कहा, ए मूसा, तुम उस मुंह से दुआ किया करो जिससे तुमने गुनाह नहीं किया, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें इनायत करूँगा। मूसा ने कहा, परवरदिगार हर कोई अपने मुंह से गुनाह करता है, मैंने भी अपने मुंह से शायद गुनाह किए हों। तो एक मरतबा निदाए गए भी है, मूसा तुमने दूसरों के मुंह से गुनाह नहीं किया है, तुमने दूसरों के मुंह से गुनाह नहीं किया। मूसा तुम दुआ करो, लोगों से कहो आमीन कहें, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। दुआ मैं कराता हूँ, बुलंद आमीन आप लोग कहेंगे इंशाअल्लाह। कि आज यहाँ से लेकर उठना है इस ज़मीन से जो जो हाजतें हैं। कहते जहाँ पर भी मजलिस होती है, कुब्बा इमाम हुसैन का रुतबा रखती है। कहते जहाँ पर मजलिस होती है ज़हरा आ जाती है ना, ज़हरा आ जाती है ना। आज तो ज़हरा ही की मजलिस है। आज हसन हुसैन आए हैं, अमीर कायनात आए हैं, रसूल आ गए हैं, सारे आइम्मा आए हुए हैं। इमाम ज़माना भी नहीं मालूम किस जगह पर पुरसा ले रहे हैं। या आका मुझे माफ़ कर देना मौला, ज़माने के इमाम पुरसा लेने आया है। अपनी दुआओं को, अपनी हाजतों को अपने जहनों में रखते हुए जो जो हाजतें हैं, परवरदिगार पालने वाले बेहक अहले बैत, बेहक चार मासूमीन, माबूद हमारे इन अशकों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार पालने वाले, ये मेरी माँ और बहनें, मेरे भाई, ये सब जो यहाँ बैठे, मुझे नहीं मालूम किसके दिल में कौन सी हाजत है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी परेशानी है। तू गफूर है, तू रहीम है परवरदिगार, तू सत्तार अल-अयूब है, तू गुनाहों को बख्शने वाला है, तू माफ़ करने वाला है। खुदाया तू तो हैवानों को अता करने वाला है, दरिया के अंदर जो किर्म रहते हैं उनको भी देने वाला है। परवरदिगार हम तो तेरी अफजलुल मखलूकात हैं। पालने वाले, ये देख तेरे बंदों के हाथ तेरी बारगाह में खाली उठे हुए हैं। परवरदिगार ये जो जो हाथ तेरी बारगाह में उठे हैं इन्हें खाली मत पलटाना। खुदाया परवरदिगार हम सब की, इन सब की जो जो शरई मुश्किलें हैं, जो जो शरई हैं हाजतें हैं, परवरदिगार अहले बैत अतहार के सदक़े हम तमाम शरई हवाइज को पूरा कर दे। खुदाया जब औलाद है तुझे वास्ता देते हैं जनाब अली असगर का, रवायत के फ़िक्रे हैं, अगर जनाब अली असगर के असली इनाम को लेकर 3 मरतबा रोज़ दुआ मांगो तो खुदा कैसी भी कोख क्यों ना हो, खुदा उसे औलाद दे देता है। या जिस हाजत के लिए भी अगर मांगा जाए, परवरदिगार तुझे वास्ता देते हैं अब्दुल्लाह रज़ी का, तुझे वास्ता देते हैं अब्दुल्लाह रज़ी का, तुझे वास्ता देते हैं अब्दुल्लाह रज़ी का। ए मेरे माबूद, ए मेरे परवरदिगार, जो गोदियां वीरान हैं उन्हें आबाद कर दे। खुदाया जिन्हें तूने औलाद दी, जो अपने बच्चों के शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के कुफो इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले, ये हमारे बुजुर्ग, ये नेमत हैं हमारे लिए। कहते हैं एक घर में, एक शहर में किसी बुजुर्ग का होना ऐसे ही है जैसे एक कबीले में नबी का होना। ये परवरदिगार हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। खुदाया इनकी दुआओं के साए में हम सबको परवान चढ़ाना। परवरदिगार पालने वाले हमारे जवानों की इस्लाह कर दे, इन्हें सीरते हजरत अली अकबर पे चलने की तौफीक इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हमारे जवानों के जो जो मुश्किलात है, रोजी रोजगार की, नौकरी की, पढ़ाई की, लिखाई की, हर मुश्किल, हर गिरफ्तारी को बरतरफ कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले तुझसे इल्तिजा करते हैं, जिनके भी दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएं हैं, मासूमीन की बारगाहों में जाने की तमन्ना है, उन सबको वहां जाना नसीब कर दे। ए खुदाया, ए परवरदिगारा, तुझसे इल्तिजा करते माबूद हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर दे। खुदाया हमसे कीना, हसद, बुग़्ज़, ये सारी बीमारियों को दूर कर दे। परवरदिगार पालने वाले माबूद हमारे माँ और बहनों के पर्दों को बरकरार रखना। हे परवरदिगार, हे पालने वाले, हे मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं इस अज़ा का। आज दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, हर तरफ खूरेजी है। ए मेरे माबूद हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया दुआओं में जो हमेशा दुआ रही, ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे। आखिर में इल्तिजा है, 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप सबके जो मरहूमीन हैं, ख़ास तौर से कि जिन लोगों ने इस मजलिस का एहतमाम किया है, या जो जो हज़रात यहाँ पे हाज़िर हुए हैं,
جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں سے بھی یہ قدم اٹھ کے اس جگہ پہ آئے ہیں، ان سب کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، ہمارے بھی مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور ایسے حضرات کو یاد کرتے ہوئے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، اور جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ.